السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ ایک دینی طالب علم کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس کے چشمدید گواہ شیخ القرآن حضرت مولانا مفتی محمد ظہر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی کر کے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، تاکہ پوری انسانیت اس سے سبق حاصل کر سکے۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے اور بہت سی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر انعامات کیے ہوئے ہیں ان کے متعلق ہے۔ تو ناظرین و سامعین کرام، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک دینی طالب علم کا واقعہ۔ شیخ القرآن حضرت مولانا مفتی محمد ظہر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے، وہ فرماتے تھے مدارس کے طلباء بہت پاک مخلوق ہیں۔ ایک دن ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم کو شرارت پر میں نے سزا دی، تو کچھ دیر بعد میرے ہاتھ نے حرکت کرنا چھوڑ دیا اور مردہ ہوا۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کروایا تو چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت جی، یہ ہاتھ پہلے کام کرتا تھا، اس کی تو ساری رگیں خشک ہو چکی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس ہاتھ میں کبھی جان تھی ہی نہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد ظہر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ڈاکٹر کے کلینک سے سیدھا مدرسے آیا اور اس طالب علم کو بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آیا کہ پھر کیا ہوا ہے۔ جب قریب آیا تو میں نے انہیں سامنے بٹھا کر کہا کہ میرے بچے، ہم انسان ہیں، یہ پیمانہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس شرارت کی کتنی سزا جائز ہے۔ یہ پیمانہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ کو مارتے وقت شاید مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، آپ مجھے معاف فرمائیں اور میرے ہاتھ کو دم کریں۔ حضرت مولانا مفتی محمد ظہر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طالب علم زار و قطار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ حضرت ایسا نہ کہیں، آپ ہمارے شیخ ہیں۔ لیکن میں نے اصرار کیا تو اس نے ہاتھ پر دم کرنے کے لیے جیسے ہی میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، ابھی دم نہیں کیا تھا، تفسیر کی کلاس ہے، قرآن مجید کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ ہاتھ جس کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا کہ رگیں خشک ہو گئی ہیں اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ شاید اس ہاتھ میں کبھی جان تھی ہی نہیں، طالب علم کے ہاتھ رکھنے سے حرکت کرنے لگا اور میرا مفلوج ہاتھ پھر سے پہلے کی طرح ٹھیک اور تندرست ہو گیا۔
پھر حضرت مولانا مفتی محمد ظہر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان طالب علموں کا نبوی علوم حاصل کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، اس سے پاک مخلوق دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ اس لیے میری مدرسین حضرات سے گزارش ہے کہ احتیاط اور صبر سے کام لیا جائے۔ تھوڑی سی تکلیف آزمائش ملنے پر ہم نا امید ہو جاتے ہیں، خود کو تنہا تصور کرنے لگتے ہیں، زندگی سے اکتا جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ تکالیف، یہ آزمائشیں جو ہمیں رب سے جوڑ دیتی ہیں وہ نعمت ہوتی ہیں۔ وہ الخبیر ہے، سب جانتا ہے۔ دل میں اٹھنے والی ٹھیس، آنکھ سے بہہ جانے والا آنسو سب دیکھ رہا ہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے؟ تو کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ تو ناظرین و سامعین کرام، جو بھی مدرسین ہیں، میری پڑھانے والے ہیں، اسکول ٹیچر ہیں، یونیورسٹیز کے ٹیچرز ہیں، یا کسی کے ادارے سے منسلک ہیں، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی کر کے اپنے طالب علم کو زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کیا کریں۔ جتنی حد ممکن کوشش ہو سکے پیار اور محبت سے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ بالکل نارمل طریقے سے بچوں کو پڑھائیں تاکہ بچے خوشی خوشی پڑھنے کے لیے آئیں اور دل لگا کر پڑھیں۔ جب ہم نرمی کے ساتھ بچوں کے ساتھ معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بچے بھی ہماری ہر بات سمجھیں گے۔ تو اس لیے آپ نارمل طریقے سے بچوں کو پڑھایا کریں۔ اگر کوئی بھی ان سے مسٹیک ہو جائے تو آپ ان کو حد میں رکھتے ہوئے، خود بھی حد میں رہتے ہوئے ان کی سزا تجویز کریں۔ حد سے کہیں زیادہ ان سے تجاوز نہ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری چند گزارشات تھیں۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔